زکیہ 5 سال کی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے آتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اپنی ماں کا وجود کتنی بڑی نعمت تھی۔ وہ ہر وقت زکیہ کے لاڈ اٹھاتی تھی، اچھی سی اچھی چیز زکیہ کو کھانے کو دیتی۔ ماں کے اس طرح بچھڑ جانے سے چھوٹی سی عمر میں زکیہ کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ پہلے سے ہر کوئی پاس بلاتا، پیار کرتا، لیکن نئی امی کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ زکیہ پر بالکل توجہ نہیں دیتی، بلکہ شام کو جس وقت زکیہ کے ابو آتے انہیں ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ زکیہ سے چھوٹی عمر میں ہی گھر کے کام کرواتی۔ محلے کے سب بچے اب اسکول جانے لگے تھے۔ ابو زکیہ کو اسکول داخل کرنے لگے تو سوتیلی ماں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرا دل اکیلے میں گھبراتا ہے، اس لیے زکیہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اسے اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو نے بھی ان کی بات مان لی۔ اب زکیہ کا دل بچوں کے اسکول جاتے دیکھ کر تڑپ جاتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، شادی کے پہلے ہی سال سوتیلی ماں کے جڑواں بچے ہو گئے۔ وہ خود تو بستر پر لیٹ گئی، چھوٹی سی عمر میں زکیہ کو گھر کا سارا کام کرنا پڑتا۔ زندگی کے اگلے 8 سالوں میں ان کے گھر پر 4 بچوں کا اور اضافہ ہوا۔ زکیہ ان بچوں کی کفالت گھرداری میں اتنا مصروف ہوئی کہ اپنے کھانے پینے کا خیال بھی نہ رکھ پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گزرتا دن اسے بد سے بدصورت کرتا گیا۔ شروع سے خوراک پر توجہ نہ تھی، جس کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا رہ گیا اور اپنی دیکھ بھال کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ سارا وقت چھوٹے بہن بھائیوں کی خدمت میں گزر جاتا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے خط و خال عجیب ہو گئے تھے۔ اب اس کے کزن وغیرہ جو بھی گھر آتے اس کے چہرے کا مذاق اڑاتے۔ اس وقت زکیہ کی حالت قابل رحم ہوتی۔ سوتیلی امی زکیہ کے کھانے پینے کا تو خیال کرتی، اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ زکیہ کو پورا گھر کا کام کرنا ہوتا۔ چھوٹے سب بہن بھائی اسکول جاتے تھے، سب بہن بھائیوں کو تیار کرنا، ان کو لنچ بنا کر دینا اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ اس کے بعد گھر کی صفائی اور دیگر کاموں کی وجہ سے رات کو تھک ہار کر بستر پر لیٹتی، اپنے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا اور سو جاتی۔ زکیہ کی کزن عالیہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ عالیہ بہت زیادہ حساس تھی اور زکیہ کے گھر جب بھی آتی اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ اس بار جب زکیہ کے گھر آئی تو عالیہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ زکیہ بہت عام سہولیے میں عالیہ کی منگنی کی تقریب میں گئی تھی۔ عالیہ نے تو پہلے اس بات کا گلہ کیا کہ میں تمہاری سب سے اچھی دوست ہوں، میری منگنی کی بھی تمہیں خوشی نہ تھی جو اس حلیے میں منگنی کی تقریب میں شامل ہوئی۔ زکیہ نے اس کی پوری بات سننے کے بعد وجہ بتائی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے تیار کیا، امی اپنی تیاری میں لگی رہی، تو جب میرا تیار ہونے کا وقت آیا امی نے شور مچا دیا دیر ہو رہی ہے۔ میرا بہت ارمان تھا تمہاری منگنی پہ اچھے سے تیار ہو کر آنے کا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کا مقصد چھوٹے بہن بھائیوں اور امی کا خیال رکھنا ہے، میری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ عالیہ نے سب باتیں سننے کے بعد اسے کہا، تم پڑھ لکھ بھی نہ سکی، اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے تمہاری شکل بھی واجبی سی ہو گئی ہے، اب بھی اگر تم نے اپنا خیال نہ کیا تو قدرت تم پر کبھی مہربان نہ ہوگی۔ کسی بھی تقریب پر جانا ہو تو اچھی سی تیار ہو کر جایا کرو، رات میں بھی اپنے چہرے کا مساج وغیرہ کر کے سویا کرو، اللہ نے چاہا تو تمہیں اچھا جیون ساتھی مل جائے گا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، نماز وغیرہ کی بھی پابندی کیا کرو۔ عالیہ کی یہ بات زکیہ کے دل میں گھر کر گئی۔ اب وہ چاہے جتنا بھی کام ہوتا نماز کی پابندی کا خیال کرتی اور رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ تبدیلی سوتیلی ماں نے محسوس کی تھی۔ اب ان کی کوشش ہوتی زکیہ کو جتنا زیادہ مصروف رکھ سکے رکھتی، تاکہ وہ اپنے چہرے کے خد و خال کا خیال نہ رکھ سکے۔ یہ بات اب زکیہ کو بھی سمجھ آنے لگی تھی، لیکن اپنے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے باقاعدگی سے ٹوٹکے کرتی۔ کچھ ماہ کی محنت کے بعد اور خیال سے چہرے کے خد و خال دلکش لگنے لگے۔ اب اسے اپنا آپ اچھا لگتا۔ اس دوران جو تقریبات بھی آئی امی چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر پر چھوڑ کر چلی جاتی۔ وجہ صرف یہ ہوتی کہ کہیں زکیہ کا کوئی اچھا رشتہ نہ آ جائے، وہ بیاہ کر سسرال کی خدمت میں لگ جائے گی۔ اپنے گھر کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال کا سوچ کر انہیں خوف آتا۔ یہی وجہ تھی زکیہ کے جو چند ایک رشتے آئے بھی کوئی نہ کوئی عیب نکال کر انہیں منع کر دیا تھا۔ ایک دن ابو شام کو گھر آئے۔ رات کے کھانے کے بعد ابو نے اسے اپنے پاس بلایا اور بتانے لگے، اگلے ماہ تمہارے بھائیوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان چھٹیوں میں ہم تمہاری پھپھو کے گھر جائیں گے، ان کی بیٹی تانی کی شادی ہے۔ زکیہ کو پیسے دی امی کے ساتھ جا کر اپنی مرضی کی شاپنگ کرنا، ہر چیز اپنی پسند کی خریدنا
اور ساتھ ہی امی کو بلا کر بتانے لگے، زکیہ کی شاپنگ کے پیسے میں نے اسے دے دیے ہیں، وہ تمہارے ساتھ بازار جائے گی، زکیہ کو اپنی مرضی کی چیزیں لینے دینا۔ ابو کی بات سننے کے بعد امی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا، اس سے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، یہ پیسے مجھے دے دیں، میں اس کی شاپنگ کر لوں گی۔ امی کی بات سنتے ہی ابو نے سخت لہجے میں کہا، جو میں نے کہا ہے وہ کر لینا، زکیہ ہر چیز اپنی پسند کی لے گی۔ اس دن زکیہ کے لیے پہلی بار سخت بات امی سے کی تھی۔ امی بھی ابو کا سخت لہجہ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ پہلی بار ابو نے زکیہ کے لیے امی کو کچھ کہا تھا۔ اس رات نماز کے بعد ابو کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں کی۔ ابو کی طرف سے کی گئی تمام ناانصافیاں بھلا بیٹھی تھی۔ یہ چند جملے جنہوں نے اسے یہ احساس دلایا کہ ابو اس کے اپنے ہیں، ورنہ تو وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی ابو اسے فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اگلے دن امی کے ساتھ بازار گئی تو امی کا موڈ خراب ہونے کے باوجود امی نے ہر چیز صبر و تحمل کے ساتھ اس کی پسند سے خریدی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے لیے خریداری کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شام کو جب ابو گھر آئے، اپنی ساری شاپنگ ابو کو دکھائی۔ ابو نے اس کی پسند کی تعریف کی تو زکیہ خوش ہو گئی۔ اگلے کچھ دن اسی مصروفیت میں گزرے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن انہوں نے پھپھو کے گھر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ٹرین میں زکیہ نے کھڑکی والی سیٹ سنبھالی تو چھوٹا بھائی ضد کرنے لگا، میں اس جگہ پر بیٹھوں گا۔ امی فوراً بولی، چھوٹے بھائی کو جگہ دو۔ وہ بھائی کو جگہ دینے لگی تھی، ابو نے اسے منع کر دیا، تم بیٹھی رہو۔ امی سے بولے، تم یہ جگہ خالی کر دو، یہاں چھوٹا بیٹھ جائے گا۔ ابو کے اس طرح کہنے پر دل ہی دل میں اسے ابو پر بے پناہ پیار آ رہا تھا۔ ٹرین کا سفر بہت خوشگوار موڈ میں ہو رہا تھا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک اسٹیشن آ رہا تھا۔ جیسے اسٹیشن آتا کھانے پینے کی چیزوں والے ٹرین میں چڑھتے، سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں لیتے۔ زکیہ سے ہر بار ابو کو پوچھنا پڑتا، اس نے کبھی زندگی میں فرمائش کی ہی نہ تھی، اس لیے یہاں ٹرین کے سفر میں بھی کوئی چیز لینے کی ابو سے فرمائش نہ کی۔ ابو خود ہی اس سے پوچھتے تو وہ جس چیز کے لیے ہاں کر دیتی وہ اسے لے دیتے۔ انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ٹرین کا سفر اختتام پذیر ہوا اور وہ پھپھو کے گھر جا پہنچے۔ سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کھانے وغیرہ فراغت کے بعد سب کو آرام کرنے کا کہا۔ شام کو چائے پر جب سب لوگ اکٹھے ہوئے، پھپھو کی بیٹی تانیہ نے زکیہ کو اپنے کپڑے لے کر دکھانے کا کہا۔ وہ کپڑے تانیہ کو دکھانے کے لیے بہت شوق سے لائی۔ تانیہ نے کپڑے دیکھنے کے بعد اس کی پسند کی تعریف کی، لیکن ساتھ ہی اس کو سانولے رنگ کا تانا بھی دے کر اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ تمہارا رنگ گورا ہوتا تو یہ سوٹ تم پر بہت زیادہ اچھے لگتے۔ ساتھ ہی اپنے منگیتر کی تصویر دکھانے لگی۔ تانیہ کا منگیتر بہت خوبصورت تھا۔ زکیہ کو تانیہ کی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ مہندی کے فنکشن پر پھپھو نے زکیہ کو بھی تانیہ کے ساتھ تیار ہونے کے لیے پارلر جانے کا کہا۔ امی نے پارلر جانے سے روکنے کے لیے کہہ دیا، ہمارے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کا کوئی اضافی خرچہ کیا جائے۔ پھپھو نے کہہ دیا، تانیہ کی طرح زکیہ بھی میری بیٹی ہے، میری طرف سے یہ پارلر جائے گی۔ اب امی کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ بچتی تھی۔ تانیہ کے ساتھ گھر آتے ہی مہندی کا فنکشن اسٹارٹ ہو گیا۔ سب لڑکیاں ناچ گا رہی تھی۔ زکیہ سائڈ پر بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے زکیہ کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس چلی گئی۔ اسے اٹھاتے ہوئے بولی، چلو اٹھو، ادھر آؤ، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسے لڑکیوں کے بیچ میں لے آئی، تم بھی ان کے درمیان ناچو، کیوں بزرگ بن کر بیٹھی ہو؟ اب وہ بھی سب کے درمیان انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے۔ تانیہ کے ساتھ رسم وغیرہ کرنے کے بعد لڑکی والے اور لڑکوں والوں کے درمیان گانوں کا مقابلہ ہوا۔ جو لڑکے والے جیت گئے۔ زکیہ کے یہ دن بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ خوشگوار یادوں کے ساتھ بستر پر لیٹی تو اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ نے چاہا تو میری زندگی میں بھی یہ دن بہت جلد آئے گا، مجھے بھی اس طرح مہندی لگائی جائے گی۔ اپنی بات خود ہی سوچ کر وہ شرما گئی۔ اگلے دن پھپھو زکیہ کو اٹھانے آئی، بیٹا جلدی اٹھو، آج بارات کا دن ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو، ناشتہ کر کے اپنے کپڑے جو تم نے پہننے ہیں تیار کرو، تھوڑی دیر میں تم نے تانیہ کے ساتھ پارلر جانا ہے، وہیں سے تیار ہو کر تم ہال میں آ جاؤ گی۔ بستر سے اٹھنے کے بعد جب زکیہ نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 11 بج رہے تھے۔ وہ اتنا لیٹ کبھی بھی نہ اٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کپڑے پہنے جو پہلے سے تیار کر رکھے تھے۔ تانیہ کے پارلر جانے میں ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ کمرے میں واپس آ گئی۔ آج اس کا خود سے بھی تیار ہونے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن کبھی اس نے میک اپ کیا ہی نہیں تھا، اس لیے چیزیں تو لے لی تھی لیکن استعمال کیسے ہوتی ہیں اس میں اسے مشکل ہو رہی تھی۔ مشکل سے لپسٹک ہی لگائی تھی۔
امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ جلدی کرو، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تم پھپھو کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آئی ہو، اپنے حسن کے جلوے دکھانے نہیں۔ امی کو زکیہ کا سجنا سنورنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، جب ہی طنز کر رہی تھی۔ امی کی بات سنتے ہی نیچے کی جانب چلی گئی، لیکن ابھی بھی تانیہ کے پارلر جانے میں کچھ وقت تھا۔ نیچے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پارلر میں تیار ہونے کے بعد تانیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ جب وہ پارلر سے ہال کی طرف جانے لگی، گاڑی میں بیٹھ کر زکیہ نے تانیہ کی تعریف کی۔ تانیہ مسکرائی، جواباً اس کی بھی تعریف کر دی، تم بھی اچھی لگ رہی ہو۔ شجاع بھائی آئے، بارات کے ساتھ سب کو اداس کر کے تانیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلے کچھ دن پھپھو کے گھر قیام کر کے واپس گھر جانے کا دن آ گیا۔ پھپھو نے جاتے ہوئے ابو اور زکیہ کو پاس بلایا۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے بھائی کو نصیحت کرنے لگی، زکیہ کا بہت خیال رکھا کریں، اس سے اپنی عمر کی بچیوں کی طرح سجنا سنورنا بالکل نہیں آتا۔ واپسی پر ٹرین کے سفر میں پھپھو کے گھر کی حسین یادیں تھیں۔ انہی کے ساتھ سفر کا اختتام ہوا۔ وہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب امی کا لہجہ زکیہ کے ساتھ بہت سخت ہوتا، وہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اب وہ اسے طعنہ بھی دیتی، مینڈکی ان کی اتنی بن سور کر چلی تھی شادی پر۔ امی ہر طریقے سے اس کا ذہنی سکون برباد کرنا چاہتی تھی۔ زکیہ کے چہرے پر پریشانی اور دکھ دیکھ کر امی کو سکون ملتا۔ وہ چاہتی تھی زکیہ ساری زندگی ان کے پاس پڑی رہے، ان کے بچوں کی اور ان کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ ایک دن ابو آفس سے گھر آئے تو امی سے کہنے لگے، اگلے ہفتے زکیہ کے پھپھو کے ساتھ کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکے کا نام طلحہ ہے، لڑکا ان کے داماد کا سینئر ہے۔ تانیہ کی شادی پر لڑکے نے زکیہ کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ابو نے بلا کر زکیہ کو یہ سب باتیں بتائی اور ساتھ ہی اپنے آپ پر توجہ دینے کا کہا۔ ابو کی باتیں سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی، زندگی کی اتنی سختیوں کے بعد اور سانولے رنگ کو لے کر جس کا ہر کوئی مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے اسے اسی رنگ کے ساتھ کسی کی پسند بنایا تھا۔ نماز کا وقت تھا، اس نے نماز ادا کی، دعا میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مہمانوں کی آمد سے کچھ دن پہلے اس کی کزن اور بہترین دوست عالیہ کو اس نے بلا لیا تھا۔ پارلر اور عالیہ کے ٹوٹکوں نے زکیہ کا چہرہ پر رونق کر دیا تھا۔ پھپھو اور مہمانوں کی آمد والے دن سب نے پرتپاک استقبال کیا۔ زکیہ کے دل کی دھڑکن اپنے کمرے میں یہ سوچتے ہوئے بڑھ گئی تھی، اگر انہوں نے مجھے پسند نہ کیا تو۔ انہی سوچوں میں گم تھی پھپھو اور طلحہ کی امی کمرے میں تشریف لائیں۔ طلحہ کی امی نے زکیہ کو ایک نظر دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند پر کبھی اتنی خوشی نہ ہوتی، لیکن زکیہ کی پھپھو نے جو خوبیاں زکیہ کی بتائی تھیں وہ گھر میں نظر آ رہی تھی۔ زکیہ کی سوتیلی ماں سے ملنے کے بعد طلحہ کی والدہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زکیہ کو طلحہ کا اعتماد اور محبت ان کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ اس بات سے بہت مطمئن ہو کر انہوں نے زکیہ کو گلے لگا لیا تھا، اور عالیہ طلحہ سے مل کر آئی تو اس نے طلحہ کے بارے میں بتایا کہ تانیہ کی شادی پر سب لڑکیاں اپنے دلہن دولہا کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھی اور زکیہ شان بے نیازی سے الگ بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ مجھے ایسے جیون ساتھی کی تلاش تھی جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، اور یہ خوبی زکیہ میں سے نظر آئی تھی۔ رات سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اب سوتیلی ماں کے بعد جو رشتہ ملنے والا ہے وہ اس کا جیون ساتھی ہوگا، جس نے اس سے سانولی رنگت کے باوجود اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اب زکیہ کی زندگی میں ہر طرف اطمینان تھا۔